الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظیم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں، یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ رمضان کے معنی کیا آتے ہیں یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے، جھلسانے کے۔ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں انسان کے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، انسان کے گناہ جھلس جاتے ہیں، یعنی بالکل معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایمان والوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، ایمان والوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، ایمان والوں کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اختتام ہونے کے قریب ہے، یعنی ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج کا دن جس کو ہم اور آپ جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد سے رمضان ہم سے ختم ہو رہا ہے، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رمضان ہم کو وداع کہہ رہا ہے، یعنی رمضان ہم سے چھوٹ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو ہم الوداع کہتے ہیں، جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس شان کے ساتھ آیا تھا، جس آب و تاب کے ساتھ آیا تھا، اس طریقے پر ہم اور آپ اس مہینے کے اندر اس کی قدر نہیں کر پائے، اور اس مہینے کے اندر جس طرح ہمیں اور آپ کو عبادت کرنا چاہیے تھی ہم اور آپ نہیں کر پائے، اس طریقے پر قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر پائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک کام تھے جو رمضان میں زیادہ کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر پائے۔ مثلا مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ رمضان میں سخاوت میں اتنے زیادہ بڑھ جاتے تھے جیسے کہ تیز ہوا چلتی ہے، یعنی تیز ہوا جب چلتی ہے تو اس ہوا کا جھونکا سب کو لگتا ہے، اس کا اثر سب کو ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ خرچ کرنے میں رمضان المبارک میں بہت زیادہ آگے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا حتی الامکان خیال رکھنا ہے کہ ہمارا پڑوسی کوئی بھی بھوکا نہ رہے،
ہمارا غریب کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو غریب اور فقیر ہو، تو آپ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قریے میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ دیکھ کے، تلاش کے، ڈھونڈ کے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ یہ انسانی فریضہ بھی ہے اور یہ سنت رسول بھی ہے اور رمضان المبارک کا اہم حصہ بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان کا جو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک اختتام پذیر ہے، رمضان المبارک کا آخری لمحہ چل رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا جو پہلا حصہ ہے اولہ رحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پہلے حصے کو رحمت بنایا ہے، اور دوسرا حصہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رمضان المبارک کا جو درمیانی عشرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مغفرت رکھی، وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، وہ آخری عشرہ جو رمضان کا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس کا آخری عشرہ، 3 عشروں میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس مہینے کو بانٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رحمت ہوگی تبھی جا کے مغفرت ہوتی ہے۔ جب پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو دوسرے عشرے میں مغفرت شروع ہوئی۔ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس وقت تک مومن کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت ہوئی، اور جب مغفرت ہوگی تبھی جہنم سے آزادی ہوگی۔ جب اللہ معاف نہیں کرے گا تو جہنم سے کیسے ہم آزاد ہوں گے؟ جہنم سے اسی وقت آزاد ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہو۔ تینوں عشرے جڑے ہوئے ہیں، پہلا رحمت کا، جب رحمت ہوگی تبھی مغفرت ہوگی، اور جب مغفرت ہو گئی تو جہنم سے آزادی بھی ہوگی۔ یہ تینوں عشرے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے میں بھی دو روز بچے ہوئے ہیں۔ اب ان 2 روز میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان 2 روز میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ مارکیٹ میں جا کے خریداری نہیں کرنا، بھیڑ نہیں لگانا ہے، بھیڑ نہیں جمع کرنا ہے۔ عید الفطر ہم جس طرح ادا کرتے تھے یقیناً اس طریقے پہ ہمیں اسی طرح اہتمام کرنا ہے۔ اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹنگ نہیں کرنا جس طرح اور ہم کرتے تھے، نئے جا کے کپڑے خریدنے نہیں ہیں جس طرح جا کے اور سالوں میں ہم کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اگر ہم بھیڑ جمع کرتے ہیں یا بھیڑ لگاتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا ذاتی نقصان ہے، اس سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور پھر اس میں ہر انسان ملوث ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا را اللہ کے واسطے اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم عید کی نماز پڑھیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں رہیں، زیادہ باہر ٹہلنے کا ماحول نہ بنائیں اور باہر نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماحول اور جو وقت چل رہا ہے یہ بہت نازک ترین وقت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی اور خود کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ہم خدا نخواستہ عید الفطر جس طرح مناتے تھے اسی طرح ہم منائیں گے تو آپ یاد رکھیے، آپ تو اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے کپڑے سلوا رہے ہیں، سلوا کے پہن رہے ہیں، بازار سے مارکیٹ سے خرید کے لا رہے ہیں، لیکن ان غریبوں کا بھی خیال کیجیے، ان غریب بچوں کا بھی خیال کیجیے جن کے بدن پر لباس نہیں ہے، جن کے تن پر کپڑا نہیں ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اچھے کپڑے پہن رہے ہیں تو مزدور طبقہ بھی ہے، لیبر طبقہ بھی ہے، اور فقیر اور مسکین اور محتاج لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، یہاں تک نہیں ہے کہ وہ 2 ٹائم کا کھانا صحیح طریقے سے پیٹ بھر کر کھا سکیں، تو وہ اپنے بچوں کو کپڑا کہاں سے دلائیں گے؟ وہ اپنے آپ کو اپنے لیے کپڑا کہاں سے لیں گے؟ اس بات کا اگر آپ خیال رکھیں گے، اس بات کا اگر آپ کو احساس ہوگا تو آپ بھی عید الفطر کے لیے، اس عید کے لیے نیا کپڑا نہیں سلوائیں گے۔ آپ کے جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں ان کپڑوں میں سے جو سب سے اچھا کپڑا ہو وہ عید کے دن پہن لیجیے، جو اچھا سب سے کپڑا ہو وہ عید کے دن پہن لیجیے، باضابطہ طور پر اب کے لیے اہتمام نہ کیجیے۔
آپ کے لیے اہتمام نہ کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عید نہ منائیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خوشی کے موقع رکھے، ایک عید الفطر کا موقع ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ جو خوشی کا موقع ہے اس وقت ہم خوشی منائیں گے، کیوں؟ خوشی کا موقع اس لیے عید الفطر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے، اور اس بدلے میں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ ہماری میزبانی فرماتا ہے، یعنی ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں عید کے دن، اور جب ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو اللہ ہماری میزبانی فرماتا ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں عید الفطر کے موقع پر خوشی منانا ہے، لیکن جس طرح ہم نئے کپڑے سلواتے تھے، نئے کپڑے خریدتے تھے، اس طریقے پہ اب نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کریں گے، مارکیٹنگ جائیں گے، بھیڑ بھاڑ لگے گی، اس سے بیماری پھیلے گی، اور اس سے بدنامی آئے گی، اس سے پھر وہی بات آئے گی کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا، ہماری وجہ سے یہ ہوا، ہماری وجہ سے یہ ہوا۔ تو ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے ہمارے اوپر آنچ آئے، یا ہمارے مذہب پر، یا ہماری شریعت پر، یا ہمارے دین پر آنچ آئے۔ اور اس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، اللہ کے رسول نے خود اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں طاعون پھیل جائے، جہاں پر طاعون پھیل جائے، طاعون ایک بیماری ہوتی تھی جس طریقے پہ آج کورونا بیماری ہے، وہ بھی بیماری بڑھتی رہتی تھی، وہ بھی بیماری بہت بڑھتی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری جہاں پھیل جائے وہاں کے لوگ دوسری بستی میں نہ جائیں، جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں کے لوگ وہیں رہیں، دوسری بستی میں نہ جائیں، اور دوسری بستی والے اس بستی میں نہ جائیں جہاں بیماری پھیلی ہوئی۔ تو دونوں طرف سے، یعنی جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے اس بستی والے دوسری بستی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں بیماری ہو جائے، یا دوسری بستی والے بیماری والی بستی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی بیماری لگ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بھی احتیاط کی اور تدبیر کی تعلیم دی ہے۔